बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के टॉपिक्स जो कि इसका एक हिस्सा पहले हो चुका हुआ है सॉयल ऑर्गेनिज्म में मैंने सॉयल एनिमल्स को खास तौर पर डिस्कस किया था। अब जो बाकी रह गए हैं सॉयल और प्लांट्स प्लांट्स जो ज़मीन में रहते हैं वो, इसके अलावा माइक्रोब्स ज़मीन में रहते हैं वो, सब कुछ सॉयल ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है वो भी। और सॉयल ऑर्गेनिक मैटर जो कि एनिमल और प्लांट और अदर माइक्रोब्स की एक्टिविटीज के नतीजे के तौर पर फॉर्म होता है। ये सब कुछ हमारे आज का टॉपिक है। और ऑर्गेनिक मैटर का क्या ताल्लुक है प्लांट की ग्रोथ के साथ, ये सब कुछ हमने आज डिस्कस कर। अब मैं जस्ट ये हेडिंग लिख दूँगी, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आज बहुत आसान जनरल टॉपिक हमारा आज का टॉपिक जनरल टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आज के लिए। जी हेडिंग था जी सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से एनिमल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑर्गेनिज्म एक। उसके बाद है प्लांट्स पौधे जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं, माइक्रोब्स माइक्रोब्स ये भी ज़ाहिर मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर, जिसमें डिकम्पोजर भी शामिल हैं माइक्रोब्स। और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए इसको बहुत ही साथ हमने मुकम्मल करना है। सॉइल एनिमल्स याद रखिए, सॉइल एनिमल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। चूहे की मिसालें थी, सांप का नाम आया था, से हाइना, अर्थम, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत से और जानदार मौजूद। मैंने सवाल पूछा था और उस दिन किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया था कि ज़मीन पर या ज़मीन में सबसे ज़्यादा कौन से जानवर पाए जाते हैं। इसका जवाब कहीं से नहीं आया था। मैंने जो गालमन सवाल पूछा था, आपको सवाल भूल चुका, उसके बाद ये टॉपिक हम छोड़ के इसी में चले गए थे। ये किसी को याद रहा हो, ये टॉपिक जब चल रहा था तो मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, और उस वक्त किसी ने भी जवाब नहीं दिया था कि कौन से जान, या देखिए बैक्टीरिया और फंगस को छोड़ते हुए, वो तो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, ऐसी चीज़ जो आंखों से नजर आ सकती है, हाँ वो बहुत ही छोटी क्यों ना हो, वहाँ से लेके बड़े से दरख्त है, कौन से जानदार दुनिया में सबसे ज़्यादा है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पर, मिट्टी में, मिट्टी की सरफेस पे या ओवरऑल। इसका एक जवाब तो अपने इंसेक्ट्स के हवाले से आपके जहन में होगा। याद रखिए कि इंसेक्ट्स अपनी जगह पे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक और चीज़ जो मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मैं दोनों का नाम ले देता हूँ। इंसेक्ट तो चूँकि सब लोग वाकिफ़ हैं इंसेक्ट से, शुरू मारूफ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, में से कुछ लोगों ने सेंटीपीड, मिलीपीड्स और वो अल्लाह में भी गाय का जिक्र हुआ था, इस तरह किस्मों का जिक्र आया था। मैं जो नाम आज ले रहा हूँ, आप लोगों ने ये नाम पढ़ा हुआ है। अब ये मैंने तो नहीं पढ़ाया हुआ आपको, क्योंकि ये टॉपिक किसी और टीचर ने पढ़ाए हैं आपको। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइट्स। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? यू नो व्हाट आर माइट्स? माइट्स भी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट से मिलती हुई चीज़ है लेकिन इंसेक्ट नहीं है। अरेक्निडा से ताल्लुक़ है, सब फाइलम पर। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ। आज हमने सॉइल के अंदर प्लांट्स और माइक्रोब्स दोनों को डिस्कस करना है। अब चूंकि प्लांट्स ज़मीन पर बहुत से हैं, हर जगह पे हैं, आपने देखे हैं प्लांट में हर तरह के पौधे, दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, बेलें हैं, और बहुत छोटे प्लांट जो कि ज़मीन के ऊपर नजर आते हैं, हायर प्लांट, डोर प्लांट, सब कुछ। इनमें से जो ख़ास तौर पर जो हायर प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। इनकी रूट्स ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट किए हुए होते हैं। और क्या हो रहा है, इनकी रूट्स ज़मीन में पेनिट्रेट करती हैं और ज़ाहिर ज़मीन से उनका बहुत करीबी ताल्लुक मौजूद है। उससे ज़मीन में चेंज आती हैं रूट्स के अंदर आने से। ये रूट्स डिकम्पोजिशन भी खास कर रही होती हैं, पर्टिकुलर केमिकल्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं अदर चीज़ों को। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है, यानी इनका फैक्टर बहुत ज़्यादा सॉइल के ऊपर। पहाड़ी इलाकों में ये पत्थरों के अंदर घुस के उनको भी ब्रेक करने में मदद देती हैं। ये सॉइल फॉर्मेशन का भी हिस्सा है ये। इसके साथ साथ माइक्रोब्स, ऊपर नाम आ चुका माइक्रोब्स का। डिकम्पोजिशन के नाम से आप पहले से वक्त, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर, हाँ वो प्लांट का है, एनिमल्स का है, फीसेस है, जो कुछ भी है वो गलता सड़ता है
माइक्रोब्स की वजह से। माइक्रोब्स में दोनों से शामिल हैं, इसमें बैक्टीरिया भी मौजूद हैं और बैक्टीरिया के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ किस्म की फंगस भी मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं जो ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और इस तरह से सॉइल के अंदर बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। अब ऑर्गेनिक मैटर का लफ्ज़ ऊपर चुका मैं जिस पोएम लिखता हूँ जी, ऑर्गेनिक मैटर। याद रखिए कि एनिमल प्लांट की जब डेथ होती है, वो गलने सड़ने का अमल जो हो रहा है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा उसके बहुत से नेम्स हैं। अब चेक, आई एम नॉट श्योर आपकी बुक्स ने ये प्रोसेस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ये नाम है कि नहीं है। मैं दोनों लिहाज से इसका जिक्र करने लगा हूँ, बल्कि मैं तस्वीर बना देता हूँ साथ, ये आपको देख के याद आ जाएगी, पीछे जिक्र कहीं हो चुका हुआ इसका। ये क्या है, किसको शो कर रही है? लुक एट मुड, पंजाबी का लफ्ज़ है जी मुड। ये खेत है, खेत में फसल उगी हुई थी। ये फसल शो किया मैंने, लंबे लंबे पौधे हैं और ज़ाहिर है कि इनके ऊपर जो कुछ भी था, गंदम चावल जो भी है, जब किसान काटते हैं तो इसको ऐसे इस जगह से काटेंगे, रिजल्ट ये निकलेगा जब फसल कट जाएगी तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। हम इसको पंजाबी में, उर्दू में भी सवाल यही होता है, मुड का नाम देते हैं। आई एम श्योर आप लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ होंगे, मुड। फसल कट के मुड मौजूद हैं। जब नेक्स्ट फसल तैयार करनी होती है तो इसको आग लगा देते हैं, फायर। वायर लगाने के बाद ये जल जाती हैं, जल के भी ये ऐश बन जाएगी और ये ऐश मिट्टी में शामिल हो जाएगी। जब तक ये मौजूद हैं, इसकी जड़ें वगैरह भी मौजूद हैं और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। जब जला दिया ऐश, वो ऐश फर्टिलाइजर का काम अंजाम देती है। फर्टिलाइजर के नाम से आप पहले से वाकिफ हैं, क्या होते हैं और किस काम आते हैं, ये सब चीज़ें मालूम शुद्ध आपको पहले से मालूम है। हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके होंगे। और ये स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ी गई, ये ठीक नहीं बच गया। फंगस, FUN, यहाँ पे जी आना था जी, दिस इज जी फंगस। जी ये तो हो गया जी ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से और डीकम्पोजिशन का अमल। चूँकि डीकम्पोजिशन का जिक्र पीछे जब हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे वहाँ भी जिक्र हुआ था, एक बार फिर नोट कीजिएगा। मैं चंद नाम बोल रहा हूँ, ये सब मशहूर व मारूफ नाम है, आप इन नामों से वाकिफ हैं। आप चाहें तो मैं इनको टेक्स्ट में भी लिख देता हूँ, चूँकि ये लिखे जा सकते हैं बगैर किसी पेशानी से। जी लफ्ज़ है जी नाइट्रिफिकेशन। ये नाम आपने पढ़ा हुआ है, आप चूँकि पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होगा नाइट्रिफिकेशन है और ऐसे ही अमोनिफिकेशन है। जी मैंने दो लफ्ज़ लिखे हैं जिनका ताल्लुक नाइट्रन साइकिल के रेफरेंस से आपने पहले से पढ़ा हुआ। आई एम श्योर ये आपको भूले नहीं होंगे, आपको याद होंगे ये क्या होते हैं। ये भी डिकम्पोजिशन के अमल का हिस्सा है। ऑर्गेनिक मैटर टूटता है और बहुत सी बनती है, इसमें नाइट्रेट्स, अमोनिया वगैरह शामिल है, नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनिया, और ये चीज़ें प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रन साइकिल के अंदर इन सब चीज़ों का जिक्र मौजूद है, जिसको ऑलरेडी बहुत सी जगहों पर पढ़ चुके हैं। अब जिस मिट्टी में जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतने ही ज़्यादा जानवर होंगे, जितने पौधे और जानवर होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होगा। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतनी ही वो ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो जाएगी, उसमें ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे। ये है जी एक ताल्लुक इन सब चीज़ों का आपस में फर्टिलिटी के रखने से। ऐसे ही जिस मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र यानी खाद डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र, अब उस फर्टिलाइज़र के डालने की वजह से भी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, प्लांट ज़्यादा हो जाएंगे, प्लांट ज़्यादा हो जाएंगे तो बाकी सब चीज़ें इफेक्टिव होंगी और ऑर्गेनिक मैटर में इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीन मैन्योर, आई एम श्योर आप लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं, भूले नहीं होंगे। ग्रीन मैन्योर और फॉर्म यार्ड मैन्योर, ये दो लफ्ज़ हैं जी, इनका ताल्लुक भी इसके साथ है, फसलों के साथ भी। फॉर्म यार्ड मैन्योर जी को बताएगा जो आप में से किसी को याद है लफ्ज़, भूल चुके हैं ये क्या होते हैं जिनका जिक्र किया गया हमने। ग्रीन मैन्योर क्या है, फॉर्म यार्ड मैन्योर, डू यू रिमेंबर एनीवन? जो भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं। सर ग्रीन मैन्योर होता है जानवरों बचा कुछ चारा, और साथ में फार्म मैन्योर होता है जो फार्म में साथ फुल्ला जात होते हैं सारे जानवरों के, वो खाते हैं। ताहर ने जवाब दिया है जी, लेकिन कोई और जवाब देना चाहता हो? मैं ताहर के जवाब कमेंट बाद में करूँगा। व्हाट इज ग्रीन मैन्योर, व्हाट इज फॉर्म यार्ड मैन्योर?
سر فارم یارڈ مینیور تو وہ ہوتا ہے جو فارم کے اینیمل کے ویسٹ سے ڈنگ سے یورین سے کمپوز ہوتی ہے اور جو ایز اے فرٹیلائزر یوز ہوتا ہے. چلیں جی بشرا کا جواب ہے جی. اور کوئی جی؟ چلیے سن لیجیے. پہلا سوال 9th کلاس لیول کا تھا, سوری 9th میں بھی ذکر ہوگا, فرسٹ ایئر میں. مجھے 9th کی کتاب سے تو کنفرم نہیں ہے اس وقت, فرسٹ ایئر کی بک میں ذکر موجود ہے اس کا. فرسٹ ایئر بیالوجی. یاد رکھیے کہ بہت سے پودے جن میں لیگیومس, یہ گرین میرے کی بات میں کرنے لگا ہوں چونکہ جگہ آگے ہو گئی ہے. لیگیومس, فیملی لیگیومینوسی, یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے جس سیمسٹر نمبر 2 میں. لیگیومینوسی گولڈن دیا ہے میں نے. فیملی لیگیومینوسی کے ممبرس جہاں بھی ہوتے ہیں ان کی روٹس کے اندر روٹ نوڈیولز, بڑا مشہور لفظ ہے روٹ نوڈیولز, میں خالی نوڈیولز لکھتا ہوں, ان کے اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں جس کا نام ہے رائزوبیم. اور اس نام کو سن کے رائزوبیم آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد آ جانا چاہیے. کسی کو یاد آیا ہو تو بتا سکتے ہیں. نائٹروجن فکسیشن, یہ بیکٹیریا نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں. نائٹریٹس, نائٹریٹ کا اضافہ کرتے ہیں اس میں, بہت اچھی کھاد. اور چونکہ اس پودوں کے اندر نائٹریٹ زیادہ ہیں, جب یہ فصلیں تیار ہو جاتی ہیں, مثال دے رہا ہوں, بڑا مشہور نام ہے جو میں لوکل نیم لکھنے لگا ہوں, شٹالا. آئی ایم شیور سب لوگ شاٹالا اس نام سے واقف ہیں. جب یہ پک جاتے ہیں, کاٹ لیا جاتا ہے, کئی بار 3-4 بار کاٹنے کے بعد اس کو پلو کر کے, ہل چلا کے زمین میں دبا دیتے ہیں. جب آپ ایک ایسی فصل کو جو نائٹروجن کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہو زمین میں دباتے ہیں پلو کے ذریعے, تو یہ کہلاتا ہے گرین مینیور. اردو میں اس کو سبز کھاد کہتے ہیں, اردو میں اسے سبز کھاد کہتے ہیں. اور جو بشر نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے. جانوروں کا بچھڑا چارہ, ان کا گوبر, سب کچھ کھا کے ہم اس کو پنجابی میں روڑی کہتے ہیں, وہ روڑی آخر کار کھیتوں میں ڈال دی جاتی ہے, وہ بہت اچھی کھاد کا کام انجام دیتی ہے. اور یہ وہ سورس ہے جی آرگینک میٹر کا فصلوں کے لیے, جو کہ بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے تمام پودوں کے لیے, پودوں کی لائف کے لیے اگنے والے جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں, پلانٹس ہیں, باقی ہیں, سب کے لیے. یہ تھا جی ہمارا ٹاپک یہاں کی حد تک پورا ہو گیا. کسی کا کوئی اور پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں اس کے حوالے سے؟ جہاں پہ میں نے نائٹریفیکیشن کا ذکر کیا ہے, نائٹریفیکیشن, وہیں پہ ڈی نائٹریفیکیشن کا ٹاپک بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. I'm sure کہ آپ کو لفظ یاد ہوگا, بھولا نہیں ہوگا. ڈی نائٹریفیکیشن, اس کا تعلق بھی ایکالوجی کے ساتھ ہے اور سوائل کے ساتھ بھی ہے. یہ کسانوں کے لیے, زمین کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے. یہ انڈر واٹر لاگ کنڈیشن, جہاں واٹر لاگنگ موجود ہو وہاں پہ ڈی نائٹریفیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے نقصان ہوتا ہے کسانوں کو. جی میرے خیال میں سوائل آرگنزم, آرگینک میٹر, جانور, مائکروبس اور وہ جو کچھ کرتے ہیں, ڈیکمپوزیشن کے لیے پوٹریفیکیشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, ڈیکے کا لفظ, ڈیکمپوزیشن کا لفظ, یہ سب کے سب الفاظ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جی اب میرے خیال کے مطابق تو آج کے لیے اتنا بہت کافی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز آپ کسی اور کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. Anything which you want for discussion? میں نے یاد رکھیے گا جب سوائل اینیمل کیا تھا تو اس میں ڈرینیج کا ذکر بھی کر دیا تھا, اس میں ایریشن کا ذکر بھی کر دیا تھا. ایک ٹاپک کا ذکر بہت پہلے فزیالوجی کے اندر ٹاپک آیا تھا جہاں پہ ہم نے فیلڈ کیپیسٹی, واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی, اور کہا تھا کہ ایکالوجی میں یہ دوبارہ ٹاپک ڈسکس ہوں گے. ان کو بھی چونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے, یہ سیپریٹ اگلے چیپٹر یا اس سے اگلے چیپٹر میں کہیں والے سلیبس میں آنے والے ہیں, ان کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا صرف ذکر میں کیا جاتا ہوں. جب مٹی میں آرگینک میٹر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس مٹی کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے, اس میں زیادہ پانی جذب ہو سکتا ہے, اور جتنا پانی جذب ہوگا اتنا زیادہ پودوں کو ملے گا. اور سوائل میں آرگینک میٹر جب ڈیکمپوز ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہاں جی یہ ابھی اس سے مجھے یاد آیا کہ میں نے یہاں پہ صرف یہ ذکر کیا ہے, تو ایک تو گرین کھاد کا ذکر کیا, اس میں آگے گلنے سننے کا کیسے ہوگا, اور ایک ہی ذکر کیا. ایک چیز میں یہاں پہ اور مینشن کیا دیتا ہوں, یہ جنگل ہے یا کوئی بھی علاقہ ہے اور یہاں پہ یہ درخت, میں جسٹ ایک درخت شو کر رہا ہوں, یہ درخت ہے اگا ہوا ہے,
اس کے پتے اور ٹہنیاں نیچے گر رہے ہیں، یہ پتے ہیں اور ٹہنیاں جو نیچے گر رہے ہیں۔ ان کی ڈیکمپوزیشن جب ہوتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں لیف لیٹر آئی ایم شیور کہ لیٹر کا لفظ آپ کو یاد رہا ہوگا. لیف لیٹر جب پتے نیچے گرتے ہیں، نام صرف پتوں کا آتا ہے، پتے ٹہنیاں سب کچھ نیچے گر رہا ہوتا ہے، پھول بھی گر رہے ہوتے ہیں. لیف لیٹر، جی اس لفظ سے کس حد تک واقف ہیں یہ آپ بتائیں گے؟ کسی کو یاد ہے بھول چکا ہوا ہے؟ پتہ ہے جو دیر لگا ہوتا ہے پتوں کا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اب ڈیپینڈ کرتے ہوئے سیزن کون سا ہے. اگر گرمی کا موسم ہو، نمی اویلیبل ہو، تو یہ چیزیں زیادہ تیزی کے ساتھ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پانی اور نمی، برسات کے موسم میں خاص طور پر جب یہ چیزیں ڈیکمپوز ہوں گی، ڈیکمپوز میں یاد رکھیے 2 طریقے سے عمل دخل ہے. کیڑے مکوڑے جو یہ پتا ہے، یہ پتا اگر گرا ہے تو عام طور پر یہ پہلے ہی براؤن ہو چکا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ مردہ پتا ہے. جب یہ اس کو کچھ تو کھا جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، اور باقی کیڑے اس کو جب کھائیں گے اس کے چھوٹے پیسز بھی کر دیں گے، اور وہاں پہ اس کے اوپر مائکرو عمل کرنا شروع کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کو، اور وہ اس کو مزید چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر دیں گے، اور آخر کار یہ ہیومس بن جائے گا. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ہیومس کے نام سے پہلے سے واقف ہیں. میں ہیومس کو یہاں پہ ٹیکسٹ میں لکھ دیتا ہوں. یہ آرگینک میٹر جس شکل میں آیا ہے، آخر کار وہ ہیومس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. چونکہ آپ ہیومس کے نام سے، میں نے ہیومس کے سپیلنگ امریکن لکھتے ہیں، برٹش بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. اس ہیومس کے بننے کا جو عمل ہوا ہے، جو یہاں پہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ گل سڑ رہا ہے اور مختلف چیزوں پہ عمل کر رہی ہے، وہ ہیومیفیکیشن کہلاتا ہے. ہیومس کے بننے کا عمل ہیومیفیکیشن کہلاتا ہے. اس کا اگلا حصہ، جب یہ ہیومس بن گیا، ہیومس ڈارک کلر کا آرگینک میٹر جو مٹی میں شامل ہو کے اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کو میں لکھ دیتا ہوں. جو لفظ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی، اس کو اضافہ کر دیتا ہے. وہ مٹی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے، جس میں ایسا کچھ ہو چکا ہو. واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی. چلے یہ بھی انکریز ہو گئی، مٹی بہتر ہوگی، زرخیز ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ پودوں کو، اور اگر آپ کی کھیت ہے تو کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ جو ہیومس ہے یہ فردر بھی ڈیکمپوز ہوتا ہے. ابھی میں نے یہاں پہ لیف لیٹر کا استعمال کیا تھا. اس میں اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں دوبارہ دیکھیے. پتے نیچے گرے، پتا پہلے ہی کافی حد تک خراب ہو چکا تھا جب وہ گرتا ہے. جب وہ گرا ہے تو اس کو لیٹر کہتے ہیں. جب وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائے گا تو یہ چینج ہو گیا، جو چیز بنتی ہے اس کو ڈف کا نام دیا جاتا ہے. لیف لیٹر کے بعد نیکسٹ اسٹیج ہے ڈف. وہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے پیس ہے. اس کے نیکسٹ اسٹیپ میں جب یہ فردر ڈیکمپوز ہو جائے گا تو وہ لیف مولڈ کہلائے گا. میں خالی مولڈ لکھ رہا ہوں، لیف مولڈ. ہم جیون لکھ دیتے ہیں اور یہ ماؤس کام نہیں کر رہا ہے. مولڈ، اور آخر کار یہ ہیومس میں ایچ پر ہیومس میں کنورٹ ہو جائے. اب یہ سارا کچھ جب کنورٹ ہو گیا، اب ہیومس کے اندر فردر باقی پروسیسنگ ہونا شروع ہو جائے. ہیومس میں مزید ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوگا، اور جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوگا تو یہ وہ منرلائزیشن ہے. یہ لفظ کہیں پیچھے جب ہم ویدرنگ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ شاید اس کا ذکر تھا کہ نہیں تھا، چیک کر لیجیے گا. میں لفظ یہاں پہ استعمال کرنے لگا ہوں جی، منرلائزیشن. یہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا. جب منرلائزیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہیومس جو آرگینک تھا وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اس میں سے امونیا، CO2، نائٹروجن کے آکسائڈس، نائٹریٹس اور اس طرح کی چیزیں سالٹس کی شکل میں جو ہیں یا گیسز کی شکل میں نکلیں گی اور انوائرمنٹ میں چلی جائیں. اور اس طرح سے مٹی کی کمرشل چینج آ رہی ہے. لیکن چونکہ ہیومس مسلسل بن رہا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ بھی رہا ہوتا ہے اور منرلز میں اضافے کر رہا ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آرگینک میٹر جو بھی بات ہوئی تھی کہ جو ہمارے یہاں دیہاتوں میں رواج ہے، روڈ پجامی میں روڑی کہتے ہیں، لیکن وہ روڑی جس میں جانوروں کا بچھو چارہ اور گوبر شامل ہے، اس کو جب کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو بہت اچھی کھاد کا کام انجام اس لیے دیتا ہے. وہ فردر ڈیکمپوز ہو کے آخر کار پودوں کو بہت سی خوراک پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ہیومس جب فردر بریک ڈاؤن ہوتا ہے جی تو اس میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں. جن میں اس میں صرف ایک لفظ استعمال کروں گا اور وہ ہے جی ہیومک ایسڈ. آپ کو مجھے دوا میں اس علاوہ بھی نام مل جائیں گے. اور فردر بریک ڈاؤن ہو کے آنے کا یہ کمپلیٹ اس کا حصہ بن جائے گا، مٹی کا حصہ منرلس میں یہ کنورٹ ہو جائے گا. چونکہ
ہیومس کی جو فارمیشن ہے یا ایڈکشن ہے مسلسل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے بہرحال اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ وہ زمین جہاں پہ ایسی چیزیں ایڈ کریں گے وہ زیادہ زرخیز، جہاں پہ پودے ہوں گے جانور ہوں گے وہ زیادہ زرخیز ہو جاتے ہیں۔ ہیومس اپنی مختلف اسٹیٹ میں، ارلی اسٹیج میں جو ہے وہ موار، نیکسٹ اسٹیج میں وہ مل، اور اس کے بعد وہ ماڈل اموریا، یہ مختلف اسٹیجز کے نام ہیں ہیومس کے، جو کہ ڈیکمیشن کے مختلف مراحل میں ہوتے ہیں، اور آخر کا جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ منرلس تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ٹائم ہے جی ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اینیمل یا پلانٹ کے، ہم نے پتوں کا ذکر کیا، جہاں پہ اینیمل مرا پڑا ہوگا اس میں بھی ڈیکمپوزیشن ہوگی۔ اگر ایک جگہ پہ جہاں پہ جانور رہتے ہیں وہ وہاں ڈیتھ بھی ہوگی، جہاں یہ لیف لیٹر گر رہا ہے یہاں پہ اینیملز بھی موجود ہوں گے، اینیمل کا فیسس بھی موجود ہوگا، فیسس ایک چیز، یورین بھی ہوگا، 2 چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بذات خود ڈیڈ اینیملس ہیں، مردہ اینیمل، اب وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، ڈیڈ اینیملس بھی موجود ہیں۔ اب نوٹ کیجیے گا کہ اینیملز اور پلانٹ میں سوائس کے پودوں میں سیلوز بہت زیادہ ہوتا ہے، باقی سب چیزوں میں پروٹین، کاربون، لپڈ میں آف کرتی ہے سیلوز کے علاوہ، پلانٹ میں سیلوز زیادہ ہے، لیکن باقی سب چیزیں یعنی پروٹین، کاربون، یہ سب کامن ہے اینیملس میں۔ چنانچہ اینیملس میں سیل وال کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی جلدی ہو جاتی ہے، اور کیجیے گا اینیملس میں سیل وال کے نہ ہونے کی وجہ سے صرف پروٹین زیادہ ہے، سیل میں پانی ہے، پروٹین ہے، اس کی ڈیکمپوزیشن زیادہ فاسٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا اگر گوشت آپ لا کے رکھتے ہیں، اس کو فریج میں نہ رکھیں تو چند گرمی کے موسم میں چند گھنٹے کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اس پہ بیکٹیریا عمل کرنا شروع کر دیں گے، بیکٹیریا اور فنگس، اور گلنے سڑنے کا عمل بہت آسانی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال خواہ وہ اینیمل سے آیا ہو یا پلانٹ سے آیا ہو، آرگینک میٹر بہت خاص میت کا حامل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا میں نے جو ذکر کیا ہے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ، لپڈ پلس ادر کمپاؤنڈس، یہ اینیمل پلانٹ سب میں ہوتے ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ڈیکمپوز ہو کے میوکس کا حصہ بنتے ہوئے آخرکار مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور مٹی کو بہت بہتر کنڈیشن میں لے آتے ہیں، فرٹیلٹی کے حوالے سے، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کے حوالے سے، اور نیوٹریشن ویلیو فار پلانٹس کے حوالے سے۔ یہ سب کچھ ہیں جو اہمیتیں آرگینک میٹر کی زمین کے لحاظ سے۔ ایک پوائنٹ پیچھے ڈسکس ہوا تھا، چونکہ آپ کے سلیبس میں چیزیں بڑی گڑبڑ ہیں، سائل اسٹرکچر کا لفظ سلیبس میں کہیں نظر نہیں آیا ہے، سائل اسٹرکچر کا تعلق اس میں بھی یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے، چونکہ ہم نے سائل کی کمیشن میں کم از کم سینڈ سلٹ ٹرے کا ذکر، وہ جو سائل ٹیکسچر ڈائیگرام اس کے اندر یہ نام آ چکا ہوا ہے، مٹی میں سینڈ سلٹ ٹرے ہوتے ہیں، جب مٹی میں ہیومس یعنی آرگینک میٹر شامل ہو جاتے ہیں مٹی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ ہیومس کے جو پارٹیکلس ہیں یہ بھی کولائڈل ڈائمینشنس کے ہوتے ہیں، اور چونکہ کولائڈس کو آپ کیمسٹری میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، کولائڈس کے موجود ہونے کی وجہ سے واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی زیادہ، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے یہ، چونکہ ہر کولائڈ پارٹیکل کے آس پاس بہت سے پانی کے مالیکولز اور آئنس اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں، یہ سب کچھ بھی مٹی کو امپروو کر رہا ہو۔ جی میرے خیال میں کافی ہے، اور جی یہ سوری جو میں نے آخری پوائنٹ جو ڈسکس کر رہا تھا وہ سائل اسٹرکچر کا بھی ذکر کرنے لگا تھا۔ اگر خالی سینڈ ہو ریت ہو تو مٹی بہت بھربری ہو، اگر اس میں سلٹ آ جائے تو بہتر ہو جائے گی، اگر ساتھ کلے بھی ہو جائے تو بہترین والی مٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں آپ آرگینک میٹر یعنی ہیومس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے طور پر بہت ہی بہترین مٹی بن جاتی ہے، فرٹائل۔ میں نے دونوں سے اکٹھی لکھتی ہیں، سینڈ، سلٹ، کلے، اور ساتھ ہی ہیومس، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ دنیا کی بہترین مٹی ہوگی۔ یہ سوال کسی نے اٹھایا تھا جی مٹی کون سی ہوتی ہے بہترین، یہ اس دن کا جواب یہاں پہ ادھار تھا جس کو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا، جب اس میں آرگینک میٹر مل جائے گا۔ چونکہ مٹی کی ہم بات کر رہے ہیں فصلوں کے لیے، یاد رکھیے گا یہاں پہ ہم چونکہ باڈی کے ریفرنس سے اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کل کہیں آپ میں سے کوئی کہہ دے جی آپ نے دکھا تھا مٹی سب سے یہ اچھی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اینٹیں بنانی ہو تو فلاں والی مٹی اچھی ہوتی ہے، اگر یہ بنانا ہو تو وہ والی مٹی اچھی ہوتی ہے۔ یہ ہم پودوں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، جہاں پہ گھر بنانا ہو وہاں پہ مٹی کیسی ہونی چاہیے، گھر میں بھرتی ڈالنی ہے تو اس میں مٹی کون سی ہونی چاہیے، وہ ہر جگہ پہ چیز ویری کر جائے۔ جی کوئی کوشچن جی آپ کی طرف سے؟
सर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये वाला आया हुआ. यस सर. सॉइल टेक्सचर हमने स्टडी कर लिया हुआ. अब बहरहाल इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आ गया है तो सिलेबस में तो नहीं था. चलें, अब चूँकि आपको सिर्फ एक का टाइम पता हूँ, हमें 1-2 घंटे बाकी हैं. मैं इसके ऊपर ये माइक बंद रखें, मेरा अपना शोर आ रहा है. मेरा नूरीन अपना माइक बंद रखें. आप शोर की आवाज़ आ रही है, बंद कर दें इसको. जी, ये पॉइंट आउट किया है गलबन उसवा की आवाज़ से. जी उसवा ने कहा, किसने कहा जी ये सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल टेक्सचर वाला कैसे हैं? जी सर मैंने कहा. जी बिल्कुल ठीक है. नोट कीजिएगा, चूँकि टॉपिक के लिए टाइम चाहिए ज़्यादा सर सा. अटेंडेंस लगा दे मेरी. आपकी